وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تشهدون۔ گزشتہ درس میں رب العالمین نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے روکا جن کو اصطلاح میں اوامر نواہی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے الاہم فالاہم کے قاعدے کے تحت سب سے اول اپنی عبادت کا حکم دیا، کیونکہ وہ منعم حقیقی ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ اولاد کی تربیت میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ پھر ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ ان میں صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے اور انسان کو اس میں اجر ملتا ہے۔ پھر یتیموں کا، کیونکہ ان کے ہیلے اسباب کم ہوتے ہیں۔ پھر مسکینوں کا، لضعفہم، ان کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے اپنے ضعف کی بنا پر۔ اور پھر رب نے حکم دیا قولوا للناس حسنا، بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہ یوں نہیں کہتے قولوا لاخوانکم حسنا، اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ یوں نہیں کہتے قولوا للمؤمنین حسنا، ایمانداروں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، ساری کائنات کے انسانوں سے حسن سلوک کرو، چاہے کافر ہیں، چاہے مومن ہیں، بر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کے پابند رہو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ مگر تولیتم الا قلیلا منکم، اکثریت منہ موڑ گئی، قلیلا، ان وعدوں پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے۔ اکثریت معرضون، منہ موڑنے والی ہے۔ اسی سلسلے کو جو تقسیم کے لحاظ سے تیسرا خطاب ہے، رب العالمین آگے بڑھاتے ہوئے حکم دیتے ہیں، بلکہ نئی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل جب میں نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں العہد المؤکد،
تُوَعَّدُ بِالْيَمِينِ، جس وعدے پر قسم اٹھوائی جائے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، میں رب نے تم سے قسمیں اٹھوا کے وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم۔ پہلا وعدہ یہ ہے تم نے خون نہیں بہانا، اے لا یقتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی فرد کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا۔ میں نے وعدے لیے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو، دل سے قائل بھی ہو، تم شاہد بھی ہو، گواہ ہو کہ اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن اقرار اعتراف کے باوجود تم اپنے کیے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، جو بہت بڑا جرم ہے۔ سوچو تو صحیح، کل تم نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ اپنے آپ کو قتل سے مراد اپنے لوگوں کو قتل کرنا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، پھر تم وہی لوگ ہو جو نکالتے ہو اپنی ہی ایک فریق اور دھڑے کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے ہو، تعاون کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ میں نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اپنوں کو قتل بھی نہیں کرنا، انہیں اپنے گھروں سے نکالنا بھی نہیں، ان پر چڑھائی بھی نہیں کرنی، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف تعاون بھی نہیں کرنا، لیکن تم یہ سارے کام کر گزرے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کے تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر میں رب نے حرام قرار دیا تھا۔ میں نے حرام قرار دیا تھا کہ کسی کو قتل، میں نے حرام قرار دیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے،
میں نے حرام قرار دیا کہ اسم و عدوان کے ساتھ ان پر تظاہر، چڑھائی اور تعاون نہیں کرنا۔ تم ان تینوں حراموں کو بھلا کے چوتھا اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ میرا حکم تھا کہ تمہاری قوم کا کوئی بندہ جب قیدی بن جائے گا، وہ قیدی کو چھڑانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تمہارے اپنے لوگ قیدی بن گئے، تم ان کی رہائی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے فدیہ دے رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، حالانکہ میں نے روکا جو تھا کہ انہیں گھروں سے نکالنا نہیں، نہ وہ گھروں سے نکلتے نہ قیدی۔ معلوم ہوا دین لوگوں نے کس کو بنایا؟ اپنی دل کی بات کو، اپنے جو دل میں آیا۔ قرآن نے کہا انہیں نکالنا بھی نہیں، انہیں قتل بھی نہیں کرنا، اسم و عدوان کے ذریعے کسی کی ان کے خلاف مدد بھی نہیں کرنا، ان پر چڑھائی بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی دوسری قوم تم پر چڑھائی کر دے، یہ تمہارے لوگ کسی کے قیدی بن جائیں تو فدیہ دے کے انہیں چھڑا لینا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مگر تم میرے وعدوں کو بھول گئے، تم نے اپنے لوگوں کا قتل بھی کیا، انہیں گھروں سے بھی نکالا، اور جب یہ مغلوب ہو گئے، قیدی بن گئے، اب انہیں چھڑانے کے لیے پیسہ بھی لگا رہے ہو۔ تم سے پوچھا جاتا ہے یہ کام کیوں کرتے ہو تو تم کہتے ہو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں چھڑاؤ۔ ظالموں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہارا حال یہ ہے کہ آدھی کتاب پر تمہارا ایمان ہے اور آدھی کتاب کا تمہیں انکار ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں، جو اچھا لگے وہ قبول اور جو برا لگے وہ۔ ایمان نام ہے تیرا مزاج قبول کرے یا اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر سب کو قبول۔ اللہ کریم بندے کا اس قدر خیر خواہ ہے کہ بندہ اپنا بھی اس قدر خیر خواہ۔ میرے رب نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک انسان کا جسم ہے، دوسری انسان کی روح ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے جسم اس کا اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اور جب بندے پہ موت آ جاتی ہے معاملہ شریعت کا الٹ جاتا ہے، اب روح اصل ہو جاتی ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ زندہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ انسان تو نے اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ میرا رب انسان کے جسم کے لیے جس چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے، اور میرا رب انسان کی روح کے لیے جس چیز کو حرام سمجھتا ہے، اسے نقصان دہ سمجھتا ہے، اسے بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اور لوگوں، جو جانور اپنی موت آپ مر جائے اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے،
وہ تم پر حرام ہے۔ یہی تو مکے کے مشرک کو غلطی لگی، اس نے اپنی عقل کو دخل دیا اور کہنے لگا جس چیز کو ہم خود چھری چلا کے ذبح کرتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں، اور جس چیز کو کائنات کا رب مار دے اسے کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے مردار کھانے بھی شروع کر دیے۔ رب العالمین فرماتے حرمت علیکم المیتہ، جو اپنی موت آپ مر جائے وہ جانور تم پر حرام ہے کہ خون اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ خون جانور کے اندر رہ جائے تو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے میرا رب انسان کا خیر خواہی کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ ایسا جانور استعمال نہ کرنا، وہ تم پر حرام ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو چیز تو نے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دی، یا جو مٹھائی، جو چاول، جو چیز غیر اللہ کی رضا تقرب کے لیے اس کے نام پر دی جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ تیری روح کے لیے نقصان۔ لوگوں کو یہی غلطی لگی، وہ کہتے ہیں یہ چاول یہ کس طرح حرام ہو گئے؟ گھر میں وہی چاول کھائیں تو حلال ہیں، اور باہر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہو تو وہ کیسے حرام ہو گئے؟ وہ بھی تو چاول، یہ بھی تو۔ وہ حرام اس لیے کہ وہ انسانی روح کے لیے نقصان دہ ہے، اور میرے رب کا قانون ہے کہ انسانی جسم و روح کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو اسے میرا رب حرام کیا کر دیتا ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ حرام یاد کیجئے، میں نے ایک مسئلہ کا پچھلے دنوں میں بیان کیا تھا کہ سگریٹ کیا ہے؟ بولو۔ ہاں جی، بڑے دوستوں نے سوال کیے، لیکن مجھے ایک بات پہ اللہ بڑی دکھ ہوا، دلی تکلیف ہوئی کہ میرے باوجود سمجھانے کے، کہنے کے کہ دوستو مسئلہ میں بیان کروں تو وضاحت مجھ سے مانگا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھا آدمی آپ کو میرے بیان کردہ مسئلے کی کس طرح وضاحت دے گا؟ دیکھیے نا، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بات میں کروں تو وضاحت آپ کسی دوسرے سے مانگیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وضاحت مانگنی ہے تو مجھ سے مانگیے، دلائل مانگنے ہیں تو مجھ سے مانگے نا۔ یا کوئی دوست بتائے کہ کبھی میں نے کسی سے غصہ کیا ہو کہ تو نے دلیل کیوں مانگی؟ میرا تو اعلان ہے کہ آپ 1000 مرتبہ مسئلے کا سوال کریں، اگر چہرے پہ بل آ جائے تو دوبارہ بھی شک نہ ہے، مگر وضاحت مجھ سے مانگے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی نا جس طرح کہتے ہیں کرے کوئی تے بھرے اللہ۔ تو اب میں چند حوالے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند حوالے، یہ بطور نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، یہ فتاوی اسلامیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ اللہ، سوال ہے جب نماز میں آدمی کے پاس سگریٹ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، سگریٹ نوشی کی حرمت پر علماء محققین کا اتفاق ہے۔ سگریٹ کی حرمت کس پر؟ کیونکہ یہ دین، مال اور بدن کے لیے نقصان دہ ہے، ناپاک ہے، اور پینے والے پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر
ایک یہ فتاوی اسلامیہ، اس میں بھی سوال ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا گر گئی، تو اس کے اس فعل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مسجد میں سگریٹ لانا جائز ہے؟ جواب: اگر اس سوال سے یہ مقصود ہے کہ اس شخص کے مسجد میں سگریٹ لانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ بات مخفی نہیں کہ سگریٹ منکر و خبیث امور میں سے ہے اور اس کا پینا حرام ہے۔ اس کا پینا یہ فتاوی بلد الحرام ائمہ حرمین کا فتویٰ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں چند نمونے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس پر الحمدللہ دلائل کا ایک انبار ہمارے پاس ہے۔ میں مسئلہ ویسے نہیں کہ منہ میں آیا اور کہہ دیا، سوچ سمجھ کے میں نے پہلے بھی دوستوں کو کہا کہ ذمہ دار سٹیج ہے، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ سوال ہے ما حکم شرب الدخان، حل ہوا حرام ام مکروہ؟ دھواں لینا حرام ہے یا حلال ہے یا مکروہ ہے؟ جواب سنیے۔ الدخان محرم لکونہ خبیثا ومشتملا علی اضرار کثیرہ، واللہ تعالی سبحانہ انما اباح لعبادہ الطیبات من المطاعم والمشارب وغیرہا وحرم علیہم الخبائث، وقال اللہ تعالی یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وقال تعالی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورۃ الاعراف۔ کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں احل لکم الطیبات، جو پاک ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی۔ کھانے میں بھی پاک چیز اور پینے میں بھی پاک چیز۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کی حلت بیان کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کی حرمت بیان کرتے ہیں۔ وَالدُّخَانُ بِأَنْوَاعِهِ كُلِّهَا لَيْسَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بَلْ هُوَ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور یہ سگریٹ کا دھواں، یہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ طیب نہیں بلکہ خبیث ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ائمہ حرمین، فتاوی بلد الحرام، صفحہ نمبر 1165۔ آگے سنیے، وَالدُّخَانُ لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ، اس کا پینا، بیچنا، تجارت بالکل بھی جائز نہیں۔ والواجب علی من کان یشربہ او یتجر فیہ البدار بالتوبۃ والانابۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی والندم علی ما مضی والعزم علی الا یعود فی ذلک۔ جو بندہ اس کا مرتکب ہے، چاہے پیتا ہے چاہے تجارت کرتا ہے، والواجب، اس پر فرض اور واجب ہے کہ جلدی جلدی توبہ کرے اور جو گزر گیا اس پر ندامت کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ نہ میں یہ پیوں گا نہ میں اس کی تجارت کروں گا۔ آگے چلیے، پھر سوال ہوتا ہے ما حکم شرب الدخان او بیعہ، اس کا پینا یا بیچنا کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں شرب الدخان محرم، یہ حرام ہے۔ اس کا پینا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اور حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اپنا مال بے وقوفوں کو حوالے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میں روک رہے ہیں کہ ہم اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے نہ کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بے وقوف وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ، اور یہ
جو سگریٹ ہے، یہ جو سگریٹ ہے، صرفها فی الدخان لیس من مصالح الدین ولا من مصالح الدنیا، نہ اس میں دین کا کوئی فائدہ نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ۔ اگلی سنیے دوسری دلیل حرام ہونے کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل، انہو قد ثبت فی الطب ان شرب الدخان سبب لامراض مستعصیۃ تعول بصاحبها الى الموت، اور طب میں یہ بات بالکل ثابت ہو چکی کہ سگریٹ نوشی کا نتیجہ موت ہے۔ سگریٹ نوشی کا نتیجہ اس وقت دنیا کی رپورٹ ہے 70 لاکھ بندہ سالانہ پوری دنیا میں سگریٹ کی وجہ سے مرتا ہے، 1 لاکھ سے زائد آدمی وطن عزیز میں سگریٹ نوشی کی وجہ سے وفات پاتا ہے، 1 لاکھ سے زائد۔ تیسری دلیل تمباکو اور سگریٹ حرام ہونے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ایک کام ہے مباح کا مطلب جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہ کرنے میں کوئی گناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مباح میں بھی مال خرچ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اور جس میں سراسر نقصان ہے اس میں مال خرچ کرنا پھر کس طرح درست ہوا؟ چوتھی دلیل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نزاعۃ المال، اللہ کے محبوب نے فرمایا مال ضائع نہ کرو، میں تمہیں روک رہا ہوں کہ کل اللہ کے دربار میں تم سے سوال ہوگا کہ مال کدھر سے کمایا، کدھر خرچ، ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فَهَذِهِ إِذَاعَةٌ بِلَا شَكٍّ، اور سگریٹ نوشی میں بلا شک مال ضائع ہوتا ہے۔ بلا شک مال کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے دلائل تو بڑے ہیں لیکن عقل مند کے لیے کتاب و سنت کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے کتاب و سنت کا کافی ہوتا ہے۔ جی پھر آگے کہتا ہے نظری دلائل جو اس کی حرمت پر ہیں کہ ان شارب الدخان اذا فقدہ ذاک صدرہ یستثقل الصوم جدا، اس سگریٹ نوشی کرنے والے بندے کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ او یار بس کرو میرا دماغ خراب کرنے ہو، کیوں یار ابا، او میں سگریٹ نہیں پیتا یار، سگریٹ نہیں ملیا میں نے، تیری ایسی تیسی کی تھی، تو بچوں پہ سختی کرتا ہے سگریٹ نہیں ملے تجھے؟ اللہ اللہ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے السیف القاطع، محمد مرزوق بن عبد المومن فلاتی، یہ سعودی عربی کے بہت بڑے مفتی ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے تو پورا مسئلہ بیان کرنے میں بڑا کمال کے دلائل جمع فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، قال العلماء والمفتر ما یسر الفطور فی الاطراف وحسبک دلیلا من الحدیث علی تحریم التمباک انہ یضر بالبدن، تمباکو کے حرام، یفسد القلب، دل کی بیماریاں اس کی وجہ سے لگتی ہیں، وَيُغَيِّرُ اللَّوْنَ، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وَيَضُرُّ بِالدِّينِ وَالْمَرُوَّةِ وَالْمَالِ، یہ دین میں، مروت میں، مال میں، سب میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر لِأَنَّ فِيهِ التَّشَبُّهَ بِالْفُسَّاقِ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، ایک چرسی بھی سگریٹ لگائے ہوئی ہے اور ایک مومن بھی سگریٹ لگائے ہوئی ہے، تو یہ کفار سے مشابہت نہیں ہے، یہ فاسق و فاجروں سے مشابہت نہیں ہے۔
اور اللہ کا محبوب فرماتا ہے من احب بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے روز قیامت انہی کے ساتھ اس کا کیا ہوگا؟ حشر ہوگا۔ اللہ وَيَزُرُّ بِالْأَسْنَانِ وَالْفَمِ وَالصَّدْرِ وَيَزُرُّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ عِنْدَ التِّلَاوَةِ، دانتوں کا نقصان، منہ کا نقصان، سینے کی بیماریاں اللہ کے فرشتوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وَيَزُرُّ بِهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ لَا يُفَارِقَانِ ابْنَ آدم، اور وہ فرشتے جو دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ تھوڑے نقصان ہیں، اس سے بڑھ کے اگلا مسئلہ سنیے اور دل تھام کے سنیے۔ سنیے اگلی عبارت اور دل تھام کے سنیے۔ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ التَّمْبَاكِ وَلَا إِمَامَتِهِ، تمباکو نوشی کرنے والی کی گواہی بھی جائز نہیں، اس کی امامت بھی جائز میری بات نہیں، میں تو ناکیلوں پڑھ کے سنانے والا ہوں، اپنی بات کروں تو میری زبان کاٹ لو، میں کون ہوتا ہوں کتاب و سنت میں رائے دینے والا۔ لا تجوز شہادت من یشرب التماک وإن لم یدمن علیہا والصلاة خلفہ باطلۃ علی الارجح، راجح قول کے مطابق شرع تمباکو نوشی کرنے والے کے پیچھے نماز باطل ہے۔ یہ صفحہ دیکھ لو، کیمرہ مار، اس سے پتہ لگے دنیا میں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، حالانکہ شراب پانچ چیزوں سے بنتا ہے، من العنب والتمر والحنطۃ والشعیر والعسل، گندم، انگور، کھجور، جو اور شاہد، ان سے کیا بنتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے شراب کیا قرار دے دی؟ حرام قرار دے دی۔ وَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ الْمُسْكِرَاتِ فَمِنْ جُمْلَتِهَا التَّمْبَاكُ فَإِنَّ شَارِبَهُ وَآكِلَهُ يَقِرَّانِ بِأَنَّهُ يَضُرُّ وَإِنَّهُ مِنْ تَسْلِيطِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے پیغمبر نے کوئی فرق نہیں فرمایا نشہ کرنے والی چیزوں کے درمیان کہ فلاں نشہ دینے والی تو حرام ہے، فلاں نشہ دینے والی حرام ہے، فلاں نہیں ہے، کوئی فرق پیغمبر نے بیان فرمایا؟ اتنا فرمایا کلو مسکرن حرام، جو چیز بھی نشہ دے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہتا ہے من جملتہ التمباک، انہیں نشہ دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے تمباکو، اس کا پینے والا، کھانے والا، پینے والا، یہ دونوں اقرار کرتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے اور یہ شیطان کا تسلط ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ شراب کو حلال کر لیں گے اس کے نام بدل کر ہے، اور شراب اپنے نام کی وجہ سے حرام نہیں، انما حرمت لعاقبتہا، اپنے انجام کی وجہ سے حرام ہے۔ شراب کا اس لیے حرام ہونا نہیں کہ وہ شراب ہے، اس کا نام شراب ہے اس لیے حرام ہے، نہیں، شراب کا انجام جو ہے اسے دیکھ کر حرام قرار دیا گیا۔ تو سگریٹ کا انجام کیا ہوا؟ سگریٹ کا انجام کیا ہوا؟ اللہ، حبیب اکبر ہسپتال لاہور کے بریگیڈیئر ہیں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال، ان کی تحقیق، سگریٹ نوشی کینسر اور امراض قلب کا باعث ہے۔ دل کی بیماریاں اور کینسر کی علت اور سبب کیا بنتی ہے؟ تمباکو نوشی۔ اس کے علاوہ ذائقہ کی حس بھی خراب ہو جاتی ہے، ریشہ بھی اسی وجہ سے بن رہا ہے، اعصابی کمزوری بھی اسی وجہ سے بن رہی ہے، بد ہضمی بھی بن رہی ہے، جنسی کمزوری بھی ہے، جنسی عدم تسکین بھی ہے، عدم اشتہا بھی ہے، منہ اور پھیپھڑوں کے امراض بھی ہیں، سرعت انزال بھی ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ اللہ بہت ساری دلائل ہیں، بس میں صرف آپ کو بطور نمونہ 4 فقہوں کے علماء سے پیش کرتا ہوں کہ 4 فقہ ہم مانتے ہیں نا کہ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ حق ہیں، مانتے ہیں تو پھر سنیے۔ علماء احناف کے مشہور فقیہ شیخ محمد عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمباکو نوشی 4 وجہ سے حرام ہے۔ کتنی وجہ سے حرام ہے؟ 4 وجہ سے۔ پہلی وجہ، تمام اطباء اور ڈاکٹرز کے متفقہ بیان کے مطابق یہ صحت و بدن کے لیے زبردست نقصان دہ ہے، اور جو چیز انسانی بدن کے لیے نقصان دہ ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ حرمت علیکم المیتہ۔ نمبر 2، بے شمار لحاظ سے کئی خرابیوں کا باعث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور اور خرابی پیدا کرنے والی چیز کو حرام قرار دے دیا۔ نمبر 3، انتہائی غلیظ اور ناقابل برداشت بدبو اٹھتی ہے اس سے۔ جو عادی ہو اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، یہ تو دوسرے سے پوچھئے۔ میں نے سنا ہے کہ مولانا عمر ایاز صاحب اگر ان کے پاس کوئی سگریٹ لگائے نا تو ان کو کھانسی چلی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں بس سگریٹ نوش، کمرے سے باہر باہر۔ چوتھی، یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ نے فضول خرچی کو کیا قرار دے دیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ لا تقتلوا انفسکم۔ مالکی فقہ کے مشہور محقق شیخ خالد بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا تمباکو کا کاروبار جائز ہے اور تمباکو نوش آدمی کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس آدمی کی امامت ہرگز جائز نہیں جو تمباکو نوش ہے، اور اس خبیث چیز کی تجارت حرام ہے کیونکہ یہ ناپاک اور غلیظ ہے۔ شافعی فقہ کے مشہور عالم النجم الغزی العامر اور شیخ ابراہیم رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں تمباکو نوشی حرام ہے، اس کو صرف مکروہ کہنا زبردست غلطی ہے۔ تانگتے نہیں ہونے پہ اللہ۔ حنبلی فقہ کے مشہور امام شیخ احمد سنہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر غور و فکر